حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معروف صحابی رسول ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہ مکہ المکرمہ کا ایک نوجوان، انتہائی خوبرو، انتہائی خوبصورت نوجوان، ماں باپ کا ایک لوتا بیٹا. اس کا باپ مکہ المکرمہ کے ایک معروف قبیلے کا سردار تھا اور باپ بہت امیر تھا، اور ماں باپ نے اس اکلوتے بیٹے کی بہت پیاری پرورش کی تھی، اس حد تک کہ اس کا لباس شاہی لباس تھا، کھانا شاہی کھانا تھا، رہائش شاہی رہائش تھی. اس کا ہر انداز زندگی گزارنے کا ہر طریقہ مکہ المکرمہ کے باقی لوگوں سے انتہائی منفرد تھا، ایسا خوبصورت تھا، اور اس کے لباس کی چمک دمک ایسی تھی کہ دور سے لوگ دیکھتے اور کہتے وہ دیکھو مصعب بن عمیر آ رہا ہے. اور ایسا لباس پہنتا جو کپڑا ایک مرتبہ پہن لیتا دوسری مرتبہ پہننے کی ماں باپ اجازت نہیں دیتے. ماں باپ نے ایسے لاڈ سے، ایسے ناز سے اس کی پرورش کی تھی. اس کے قبیلے کے علاوہ مکہ المکرمہ کے مختلف علاقوں میں اس کے حسن کے چرچے تھے. اس قدر حسین تھا یہاں تک کہ مکہ المکرمہ کے مختلف قبیلوں کے لوگوں، ان کے گھروں کی بیٹیوں کے پیغامات آتے، اور بیٹیوں کی تمنائیں یہ تھی کہ کسی طرح مصعب بن عمیر کے دل میں جگہ ان کو مل جائے، مصعب بن عمیر ان کی طرف راغب ہو. ایسا حسین نوجوان، ایسا مالدار نوجوان، اس کے لیے ابھی کوئی رشتے کا انتخاب نہیں ہوا تھا، کسی سے اس کا تعلق ابھی بنا نہیں تھا، لیکن اس کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھتا ہے. ایک دن اسی مصعب بن عمیر نے کونین کے والی کو دیکھ لیا. اسی مصعب بن عمیر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین مکھڑے کو دیکھ لیا. اسی مصعب بن عمیر نے چہرہ والضحیٰ کو دیکھ لیا، والفجر کے گالوں کو دیکھ لیا، واللیل کی زلفوں کو دیکھ لیا، طٰہٰ کی تجلیوں کو دیکھ لیا، یاسین کی چمک والے حسین دانتوں کو دیکھ لیا، آقا کے حسن کو دیکھ لیا، اور اپنا دل آقا کے حوالے کر دیا. آقا کا دیوانہ ہو گیا. اس کے والدین غیر مسلم تھے، یہ غیر مسلم تھا. آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غلامی کا پٹا میرے گلے میں ڈال دیجئے، مجھے قبول کر لیجئے، مجھے اپنا غلام بنا لیجئے. آقا نے مصعب بن عمیر کو کلمہ پڑھایا. مصعب بن عمیر نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا. ایمان لانے کے بعد یہی مصعب بن عمیر اپنے والدین کے پاس جاتا ہے. اب والدین کی محبتیں مصیبتوں میں بدل جاتی ہیں، اب والدین کی محبتیں نفرتوں میں بدل جاتی ہیں. وہ والدین جو پیار کیا کرتے تھے، وہ والدہ جو اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی تھی، چند لمحوں کے لیے یہ چہیتا بیٹا جب دور ہو جاتا تو ماں پریشان ہو جاتی. لیکن اب ماں کی محبت نفرت میں بدل گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ غیر مسلم تھے، یہ آقا کا دیوانہ ہو گیا ہے، آقا کا عاشق ہو گیا ہے. والدین نے بڑی بڑی تکلیفیں دی، بڑی بڑی اذیتیں دی، بہت زیادہ تکلیفیں دی، یہاں تک کہ کھانا پینا سب پر پابندی لگ گئی. نہ کھانا دیتے، نہ پانی دیتے. یہاں تک کہ والدہ نے کہا کہ اگر تو محمد عربی کے پیار کو چھوڑتا نہیں ہے، اگر اپنے دل سے محمد عربی کی محبت کو نکالے گا نہیں تو تجھے گھر سے نکال دیں گے. ہر طریقہ اختیار کیا، ہر کوشش کی کہ کسی طرح مصعب بن عمیر کو حضور سے دور کر دیں. لیکن مصعب بن عمیر گویا کہہ رہا ہے کہ ہے میری والدہ، جو کرنا چاہتی ہے کر لے، جو بات کہنا چاہتی ہے کہہ لے. اب میں دل آقا دو عالم کو دے چکا ہوں، اپنا دل کونین کے والی کے حوالے کر چکا ہوں. وہ وقت بھی آتا ہے. ماں نے ایک ترکیب بنائی. ماں نے کہا ہم ایسا کام کرتے ہیں، چونکہ میرا چہیتا بیٹا ہے، میں نے ہی اس کی پرورش کی ہے، میں نے ہی اس کو پالا ہے. ماں نے کہا کہ اس کو اس طرح تکلیف دیتے ہیں. ماں نے کہا کہ آج کے بعد میں کھانا نہیں کھاؤں گی، میری تکلیف دیکھے گا، میری بھوک دیکھے گا، میری پیاس دیکھے گا. میری بھوک اور پیاس دیکھ کر محمد عربی کا ساتھ چھوڑ دے گا، اسلام کو چھوڑ دے گا. لیکن اس نے کہا ہے میری ماں، تو کھانا نہیں کھاتی تو نہ کھا، میرے دل میں تکلیف تو ہے، مجھے پریشانی تو ہے میری ماں، تجھ سے محبت تو کرتا ہوں، لیکن ہے میری ماں تجھ جیسی ہزاروں مائیں کالی کملی والی سرکار پہ قربان، کونین کے والی پر قربان، آقائے دو جہاں پر قربان. وہ وقت بھی آیا کہ جب ماں باپ نے فیصلہ کر دیا کہ ہم اپنے اس بیٹے مصعب بن عمیر کو اپنے گھر سے نکال دیں گے. ماں باپ نے مصعب بن عمیر کو گھر سے نکال دیا. پہننے کے کپڑے بھی مصعب بن عمیر سے چھین لیے گئے. یہاں تک کہ مصعب بن عمیر نے ارادہ کیا مکہ المکرمہ سے یہی مصعب بن عمیر مدینہ المنورہ میں جا رہے ہیں. مدینہ المنورہ میں جب یہ جاتے ہیں تو وہ حسین منظر، وہ پرنور منظر بھی کیسا منظر ہے، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے، حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ اس وقت صحابہ کرام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھے ہیں، کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جس طرح شمع کے گرد پروانے موجود ہوتے ہیں، مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہیں. اور وہ منظر بھی کیا خوبصورت منظر ہوگا. ادھر دیکھتے ہیں کہ مصعب بن عمیر آ رہے ہیں مکہ المکرمہ سے مدینہ
मदीनतुल मुनव्वरा की जानिब मुसअब बिन उमैर आ रहे हैं। सहाबा ने जब मुसअब बिन उमैर को देखा, ये अजीब और गरीब मंजर देखा, वही मुसअब बिन उमैर जिसका लिबास शाही लिबास था, जिसकी खुराक शाही खुराक थी, जिसकी सवारी शाही सवारी थी, मुसअब बिन उमैर जिसके हुस्न के चर्चे मक्कतुल मुकरमा में थे, जब देखा कि मेंढे की खाल पहनकर वो मुसअब बिन उमैर मदीनतुल मुनव्वरा में आका के दीदार के लिए आ रहे हैं, तो सहाबा ने जब वो मुसअब बिन उमैर के चेहरे पर भूख और प्यास के आसार देखे तो सहाबा पर रिक्कत तारी हो गई, रोना शुरू कर दिया और सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की चीखें निकल गई। अरे ये वो मुसअब बिन उमैर है जिसकी माँ और जिसका बाप इसकी परवरिश इस अहसन अंदाज में करते थे। एक मर्तबा जो कपड़े पहन लेता दूसरी मर्तबा पहनने की इजाजत नहीं होती थी। आका का प्यार है, आका की मोहब्बत है। आज मुसअब बिन उमैर पर प्यार ने कैसा इम्तिहान लिया। उस वक्त कौनैन के वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरा से बाहर निकलते हैं। मेरे आका ने जब मुसअब बिन उमैर को देखा तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, है मेरे सहाबा देखो, मुझे अल्लाह की कसम, उस रब की कसम जिसके कब्ज़ाए कुदरत में मेरी जान है, मैंने इस मुसअब बिन उमैर को मक्का की गलियों में देखा था। इसके हुस्न के चर्चे मक्कातुल मुकरमा में थे। ये वो मुसअब बिन उमैर है जो शाही लिबास पहनता था। ये मुसअब बिन उमैर है जो अपनी माँ से चंद लम्हों के लिए जुदा होता तो माँ परेशान हो जाती। अब देख लो मेरे प्यार ने कैसा इम्तिहान लिया है, मेरे इश्क ने कैसा इम्तिहान लिया है। देखो कि मेरी मोहब्बत ने मेरे मुसअब का क्या हाल कर दिया है। मेरे मुसअब को देखो, सहाबा रो रहे हैं। मुसअब बिन उमैर मेंढे की खाल पहनकर मस्जिद नबवी शरीफ में आते हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, इसकी जाहिरी हालत को ना देखो, है मेरे सहाबा, इसके जाहिर को ना देखो। वल्लाही मुझे अल्लाह की कसम कि इस नौजवान को देखो, अल्लाह ने इसके दिल में नूर पैदा कर दिया, इसके मुस्तफा की चमक पैदा कर दी है। जब से ये मेरा दीवाना हुआ है इसका दिल नूरानी हो गया है। आला हजरत फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मत कहो प्यार इम्तिहान नहीं लेता, प्यार इम्तिहान लेता है। ये कौनैन के वाली का प्यार है, जिसे मिल जाए फिर मोहब्बत इम्तिहान भी लेगी। वो मुसअब बिन उमैर जो अमीर तरीन घराने से ताल्लुक रखता था, आका के प्यार ने कैसे कैसे इम्तिहान लिए। ये वही मुसअब बिन उमैर है कि जंगे ओहद में जब आका पर हमला हुआ तो मुसअब बिन उमैर अपने सीने पर नेज़ों, तलवारों और तीरों के वारों को रोकता रोकता आका की मोहब्बत में शहीद हो गया। आका की मोहब्बत में